حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بعد وجود میں آئی اور حجاز کے شمال مغربی حصے میں ہجر نامی علاقے میں رہتی تھی۔ آج بھی اس جگہ کو مدائن صالحہ کہا جاتا ہے۔ اس کے آثار موجود ہیں۔ قوم سمود بہت طاقتور اور خوشحال تھی۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے محلات اور گھر بناتی تھی اور اپنے فن تعمیر میں ماہر تھی، لیکن اس خوشحالی اور طاقت نے انہیں تکبر اور غرور میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کر بتوں کو پوجنے لگے تھے اور زمین پر فساد پھیلانے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام خود اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے اور ان میں ایک معزز اور نیک شخص کے طور پر جانے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا اور اسی میں آباد کیا، لہٰذا تم اس سے معافی مانگو اور اس کی طرف توبہ کرو۔ بے شک میرا رب قریب ہے اور دعاؤں کو سننے والا ہے۔ مگر قوم کے سرداروں نے ان کی بات کا انکار کر دیا اور کہا کہ صالح، اس سے پہلے تو تم سے ہمیں بہت امیدیں تھیں، اب تم ہمیں ان معبودوں سے منع کر رہے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے رہے ہیں۔ جب قوم نے ایمان لانے سے انکار کر دیا اور موسیٰ کا مطالبہ کیا تو انہوں نے حضرت صالح سے ایک بڑے پتھر سے حاملہ اونٹنی نکالنے کا مطالبہ کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک ناممکن کام ہے اور اس طرح وہ حضرت صالح کو جھوٹا ثابت کر دیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ کے حکم سے اس چٹان سے ایک عظیم الشان اونٹنی باہر آ گئی۔ یہ ایک معجزہ تھا جس سے دیکھ کر کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن زیادہ تر نے اپنی ہٹ دھرمی نہیں چھوڑی۔ یہ اونٹنی جب پانی پینے کنویں پر جاتی یا چڑھنے جنگل میں جاتی تو اسے دیکھ کر جانور پیچھے ہٹ جاتے، لہٰذا اس اونٹنی کے لیے کچھ شرائط تھی۔ ایک دن وہ اونٹنی کنویں سے پانی پیتی اور اس دن کوئی دوسرا جانور پانی نہیں پیتا تھا۔ دوسرے دن قوم کے لوگ پانی استعمال کرتے تھے۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی تھی، بدلے میں وہ انہیں جتنا پانی پیتی تھی اتنا ہی دودھ مہیا کرتی تھی، جو ان سب کے لیے بہت کافی ہوتا تھا۔ اس دودھ سے یہ پنیر، مکھن اور دوسری چیزیں بنا کر بازار میں فروخت کرتے اور چند ہی دنوں میں بہت زیادہ مالدار ہوئے۔ 400 سال تک یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہے، لیکن کچھ سرکش لوگوں نے اس اونٹنی کو قتل کرنے کی سازش کی۔ ایک بدبخت شخص جسے قدر بن صالح کہا جاتا ہے، اس نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ اب ان پر 3 دن بعد اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ پہلا دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، دوسرا دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے اور تیسرا دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ چوتھے دن صبح کے وقت آسمان سے ایک زوردار چیخ آئی جس نے ان سب کو ہلاک کر دیا اور وہ اپنی جگہوں پر ہی ہوندے منہ گر گئے، بے جان ہو گئے۔ ان کے گھر کھنڈرات میں بدل گئے۔ جو لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اللہ نے انہیں اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ اس طرح قوم سمود کا غرور اور تکبر ان کی تباہی کا سبب بنا۔ ان کی کہانی قرآن مجید میں کئی جگہ بیان کی گئی ہے کہ آنے والی نسلیں اس سے سبق حاصل کریں۔